احمد صاحب نے لاؤنج میں آتے ہی حسن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جنہیں اس نے فوراً کھڑے ہو کر تھام لیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ انکل، ایسے مت کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہانیہ کو بہت خوش رکھوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسن ان کے کہے بغیر ہی ان کی دل کی بات کو سمجھ چکا تھا۔ ان کو کندھوں سے تھام کر حسن نے صوفے پہ بٹھایا اور خود بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ہانیہ اب تمہاری امانت ہے، تم چاہو اسے لے جا سکتے ہو، اس پر تمہارا حق زیادہ ہے اب، لیکن میں تم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی اسے سمجھنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے وقت چاہیے، تو اسے ابھی یہیں چھوڑ دو۔ احمد صاحب نے آز بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، تب حسن نے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ فی الحال تو وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ہانیہ ادھر ہی رہے۔ گھر جا کر وہ نمین بیگم سے بات کر کے اسے دھوم دھام پوری عزت و مان سے لینے آئے گا۔ حسن نے کچھ سوچتے احمد صاحب سے ہانیہ کو ملنے کی اجازت مانگی تھی، جس پر احمد صاحب نے سر ہلا کر اجازت دے دی کہ اب تو ہانیہ پر اس کا حق زیادہ تھا۔ کیسے منٹوں میں حقدار بدل جاتے ہیں، نہ جب بیٹی کسی اور کو سونپ دی جاتی ہیں۔ ہانیہ کا بھی حقدار بدل چکا تھا اب۔ حسن احمد صاحب سے پوچھ کر ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے گلا کھنکارا تھا تو سکینہ بیگم اسے دیکھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تاکہ دونوں کھل کر بات کر سکیں۔ حسن نے ہانیہ کی طرف دیکھا جس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ روئی روئی آنکھیں، دوپٹہ شانوں سے ڈھلک کر پیروں میں گرا ہوا تھا۔ سوگوار سا حسن لیے وہ حسن کو دیکھ کر منہ موڑ گئی۔ حسن کے دل کو کچھ ہوا تھا اس کو یوں ناراض دیکھ کر۔ حسن آ کر اس کے سامنے نیچے بیٹھا۔ اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا ہی تھا جب ہانیہ نے اس کے سیکنڈ سے پہلے ہاتھ جھٹکے اور اٹھ کر اس سے دور ہو کر چیخی تھی، دور رہیں مجھ سے، خبردار جو میرے پاس آنے کی بھی کوشش کی۔ یہی چاہتے تھے نا آپ؟ مل گیا سکون میری زندگی برباد کر کے۔ صرف آپ کی وجہ سے میرے بابا نے مجھ پہ یقین نہیں کیا۔ ہانیہ ہذیانی انداز میں چیختی اس کے گریباں تک آ پہنچی تھی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس سے جواب طلب تھی، جبکہ وہ آنکھیں جھکا گیا تھا۔ جائیں آپ یہاں سے، مجھے شکل بھی نہیں دیکھنی آپ کی، دور ہو جائیں میری نظروں سے۔ ہانیہ اسے دھکے مار کر کمرے سے باہر نکال رہی تھی۔ ہانیہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ہانیہ نے اس کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ اندر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ حسن بھی بے بسی سے لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ وہ تو محبت پا کر بھی جیسے خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ کچھ لوگ محبت کو پا کر بھی نہیں خوش ہو پاتے، جھولی پھر بھی ان کی خالی رہ جاتی ہے۔ یہ کیسی خوش نصیبی تھی اس کی کہ اس کو پا کر بھی نہیں پایا تھا۔ وہ واپس مڑنے لگا تھا جب سکینہ بیگم سے اس کی نظریں ٹکرائی تو آنکھیں پھیرتا وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ شاید محبت کے مل جانے کے بعد بھی اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا اس کا۔ انشا کو جب سے پتہ چلا تھا کہ حسن اس لڑکی کے ساتھ گیا ہوا ہے، تب سے وہ انگاروں پہ لوٹ رہی تھی۔ ٹونی اس دن کے بعد سے انشا سے نہیں ملا تھا۔ اس پہ تو جنون سوار ہو چکا تھا حسن کو پانے کا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اسے اپنا بنا کر رہے گی، یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ تبھی اپنا پرس اور موبائل اٹھائے وہ کچھ سوچ کر باہر اپنی گاڑی تک آئی اور اس میں بیٹھ کر زن سے بھگا لے گئی۔ گاڑی ایک بنگلے کے سامنے کھڑی کی، ہارن پہ ہاتھ رکھ کر جیسے اٹھانا ہی بھول گئی تھی وہ۔ چوکیدار نے جلدی سے دروازہ کھولا تھا اور وہ چوکیدار کو گھورتی گاڑی پورچ تک لے گئی۔ چوکیدار بھی اس انجان لڑکی کو دیکھ کر کچھ حیران ہوا تھا۔ انشا گاڑی سے اتر کر اندر گئی جہاں سامنے ہی نمین بیگم صوفے پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ کس سے ملنا ہے بیٹا آپ کو اور کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟
نمین بیگم نے اس انجان لڑکی کو دیکھ کر پوچھا جو پنک ٹاپ کے ساتھ بلیک جینز پہنے بڑی بے باکی سے ان کے سامنے صوفے پہ خود ہی آ بیٹھی تھی۔ انہیں اس کا حلیہ اور انداز دونوں ہی کچھ خاص پسند نہیں آئے تھے، لیکن پھر بھی یہ اخلاقیات نبھانا ضروری سمجھا۔ آپ حسن کی والدہ ہیں نا؟ آپ مجھے نہیں جانتی لیکن میں آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، تو یقیناً آپ بھی مجھے جاننا چاہیں گی کہ میں کون ہوں۔ تو میں خود آپ کو اپنا تعارف کروا دیتی ہوں۔ انشا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے لاپرواہی سے ان سے مخاطب تھی۔ میں اور حسن ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ حسن نے مجھ سے بہت جلد شادی کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، لیکن وہ آپ کو شاید بتانے سے ہچکچا رہا ہے، تو میں نے سوچا اس کی مشکل میں خود ہی حل کراؤں۔ اس لیے میں آپ کو بتانے چلی آئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو اب حسن سے آپ خود بات کر کے جلد ہی بارات لے کر آ جائیے گا۔ چلتی ہوں میں اب۔ انشا نمین بیگم کے کانوں میں یہ بم پھوڑ کر یہ جا وہ جا، پیچھے نمین بیگم ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ انہیں حسن پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ کیا وہ اس سرپرائز کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ اب انہیں حسن کے واپس آنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ بھی آج کسی موڈ میں اسے بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ رات کا پہر تھا جب حسن واپس گھر پہنچا تھا۔ محبت مل جانے کی خوشی ایک طرف، لیکن اس کا اعتبار جیتنے کا امتحان ابھی باقی تھا۔ جیسے ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو ٹھٹک کر رکا۔ نمین بیگم وہیں صوفے پہ برجمان آنکھوں میں غم و غصہ لیے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ یہ کون سا ٹائم ہے گھر آنے کا؟ آج پہلی بار نمین بیگم نے اس سے یہ سب پوچھا تھا، جس پر حسن کو بھی حیرانگی ہوئی۔ کہیں نہیں موم، بس کچھ کام تھا اس لیے لیٹ ہو گیا، حسن نے تحمل سے جواب دیا۔ ایک یہی ہستی تو تھی جس کا احترام وہ خود پہ واجب سمجھتا تھا۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کی ماں ہی تو تھی جس نے اس پر شفقت کا سایہ کیے رکھا۔ اپنی زندگی انہوں نے حسن کے نام کر دی تھی، تو اب وہ کیسے ان سے بدتمیزی کر سکتا تھا یا ان کے آگے اونچی آواز میں بات کر سکتا تھا؟ حسن، تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ نوین بیگم اٹھ کر اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جی، یک لفظی جواب تھا۔ تو تم اسی سے شادی کرو گے؟ ایک دفعہ پھر نمین بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ یس موم۔ اب وہ ان کو کیا بتاتا کہ نکاح تو وہ کر بھی آیا ہے، بس رخصتی باقی ہے۔ چٹاخ! نمین بیگم نے ایک زبردست تھپڑ سے نوازا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہاری پسند اتنی گھٹیا ہوگی، ورنہ میں کبھی بھی تمہیں یہ حق نہ دیتی۔ میں کل ہی تمہارے لیے یہ لڑکی دیکھ رہی ہوں اور تم اسی سے شادی کرو گے، یہ میرا حکم ہے۔ حسن تو ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں کبھی اس پہ ہاتھ بھی اٹھائے گی۔ یہ سوچ اس کے دماغ میں الجھ کر رہ گئی کہ انہیں یہ بات بتائی کس نے، اور وہ ہانیہ کو دیکھے بغیر کیسے اسے گھٹیا کہہ سکتی ہیں۔ غصہ سوا نیزے پہ تھا اس کا، لیکن برداشت کر گیا۔ ان کی جگہ کوئی اور یہ کہتا ہانیہ کے بارے میں تو اس کا ایسا حشر کرتا کہ اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھتی۔ موم، میری بات تو… مجھے کچھ نہیں سننا۔ حسن کی بات پوری سنے بغیر ہی وہ اسے چپ کروا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حسن نے غصے سے سامنے پڑے کانچ کے ٹیبل کو لات ماری، جس کی وجہ سے شیشہ چکنا چور ہو کر پورے لاؤنج میں دور دور تک بکھر گیا، اور حسن اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ضبط کھونے کی اذیت کو کہاں سمجھو گے؟ چھپ کے رونے کی اذیت کو کہاں سمجھو گے؟ جس جگہ خواب اگانے تھے وہاں آنکھوں میں درد بونے کی اذیت کو کہاں سمجھو گے؟ جس کو رعنائی تک گھر میں رکھا جاتا ہو، اس کھلونے کی اذیت کو کہاں سمجھو گے؟ گھر کے دالان سدا وسعتیں آباد کے تم، ایک کونے کی اذیت کو کہاں سمجھو گے؟ سینکڑوں لوگ میسر ہیں رفاقت کے لیے، تم نہ ہونے کی اذیت کو کہاں سمجھو گے؟ پھر حسن کے عتاب سے اس کا خود کا کمرہ بھی نہیں بچا تھا جو اس کے ہاتھ میں آیا اٹھا کر پھینکا تھا۔ سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر اب وہ بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ساری رات خود کی جان کو سگریٹ کے دھوئیں میں جھونکتا رہا۔
سکینہ بیگم ہانیہ کے کمرے میں داخل ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ ہانیہ نیچے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی یوں ہی سو رہی تھی۔ زرد چہرہ، بکھرے بال، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے، یہ ان کی ہانیہ تو نہیں تھی۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ انہوں نے تو کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے تھے۔ اس کے ایک دفعہ کہنے پر اس کی ہر حسرت پوری کر دی جاتی تھی۔ آج یوں ہانیہ کو بکھرے دیکھ ان کی آنکھوں سے سیل رواں ہوا تھا۔ سچ کہتے ہیں ماں سے زیادہ کوئی اس کی اولاد کو پیار نہیں کر سکتا۔ سکینہ بیگم نے فرش پر بیٹھتے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، اس کے بال سنوارے اور پیار سے اس کو آواز دی، ہانیہ بیٹا اٹھ جاؤ، یہاں کہاں سو رہی ہو میری جان، کچھ کھایا بھی نہیں ہے تم نے، چلو شاباش اٹھ کر بیڈ پر چلو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، وہ کھا لو پھر ریسٹ کرنا۔ ہانیہ جو اپنے ماں کا لمس محسوس کرتے ہی اٹھ گئی تھی، یوں ہی آنکھیں موندے وہ سکون سے لیٹی ان کی باتیں سن رہی تھی، جب تھوڑا سا کسمسا کر اپنے بازو ان کے گرد لپیٹ کر وہیں لیٹی رہی۔ سکینہ بیگم نے بھی اس کو اپنے حصار میں لے کر اس کا منہ چوما۔ سکینہ بیگم نے اسے اٹھا کر بیڈ پہ بٹھایا اور سائڈ ٹیبل پہ پڑے جگ سے ایک گلاس میں پانی ڈال کر ہانیہ کو پلایا، جس سے اس نے بلا تردد پی لیا۔ میں کھانا لے کر آتی ہوں، سکینہ بیگم یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہانیہ کے ذہن میں آج کا سارا واقعہ گھوما تھا۔ ایک دن میں اس کی اتنی زندگی بدل جائے گی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں اس کی زندگی میں انچاہی محبت بن کے نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہوگا جو اس دن اس کے ساتھ تھی۔ ہاں، میں اس سے طلاق لے لوں گی، یہی صحیح رہے گا، میں اس سے طلاق لے لوں گی، مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ ہانیہ نے اب یہی سوچ کر خود کو تسلی دے لی۔ تب تک سکینہ بیگم بھی کھانا گرم کر کے لے آئی۔ دو چار نوالے زہر مار کر کے کمفرٹ اوڑھے وہ سو گئی۔ سفیان امارہ سے بات کر رہا تھا جب احمد اپنی نوٹس بک اور باقی چیزیں اٹھائے آ کر دھپ سے اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ سفیان نے گڑبڑا کر کال بند کی اور احمد کو گھوری سے نوازا، جبکہ احمد نے آگے سے بتیسی دکھائی تھی۔ کیا کام ہے؟ سفیان نے آئی برو اچکائے پوچھا۔ وہ بھائی کل میرا میتھ کا ٹیسٹ ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کچھ۔ احمد نے بیچاری سی شکل بنا کر اسے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ سفیان بھی اٹھ کر بیٹھا اور اب موبائل کو سائیڈ پہ رکھے اپنی پوری توجہ نوٹ بک پہ مرکوز کیے اسے سمجھا رہا تھا۔ احمد بری بری سی شکلیں بنائے اسے سمجھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ بالآخر اسے سمجھ آ ہی گئی، جس پر دونوں نے ہی شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ کیا؟ احمد یوں پتہ نہیں پھر سے کوئی یاد کرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا؟ سفیان نے چڑھ کر پوچھا۔ بھائی میں سوچ رہا ہوں آپ شادی کب کریں گے؟ سفیان اس کی سوچ پر اش کر اٹھا۔ اور یہ سوچ تمہیں آئی کیسے؟ سفیان نے اس کے سر پہ چپت لگائی اور سیدھا لیٹ گیا۔ بھائی گھر خالی خالی سا لگتا ہے نا، بھابھی آ جائیں گی تو امی کی بھی ہیلپ ہو جائے گی اور رونق بھی لگ جائے گی، تو آپ نا عریشہ سے شادی کر لیں۔ سفیان جہاں اس کی پہلی بات میں خوش ہوا، لیکن اسی لمحے اس کا عریشہ کا نام سن کے حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہ فضول سوچے تم اپنے تک رکھو اور نکلو میرے کمرے سے ابھی کے ابھی۔ سفیان نے اسے جھڑکا، تبھی احمد اس سے منہ چڑھا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ سفیان بھی اب سوچ رہا تھا کہ گھر والوں کو بتائے گا کیسے۔ اس سے پہلے امارہ سے ملنا تھا لیکن وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تبھی اس نے یہ بات امارہ سے ڈسکس کرنے کا سوچا۔ سفیان نے دوبارہ کال ملائی لیکن وہ شاید سو چکی تھی، تبھی کال پک نہ ہوئی۔ صبح ہر حال میں وہ یہ بات کرنے کا سوچ کر نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ امارہ سفیان سے بات کر رہی تھی جب اچانک کال بند ہو گئی تھی، تو اس نے موبائل کو گھورا جیسے سامنے سفیان ہو۔ غصے میں موبائل بیڈ پہ پٹکا تھا، پھر اسے یاد آیا کہ عشاء کی نماز تو اس نے پڑھی ہی نہیں، تبھی جلدی سے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز پہ کھڑی نیت باندھ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد نماز سے فارغ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جب اس شخص کا بھی خیال آیا، معلوم نہیں وہ میرے لیے کیا ہے، اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت،
یا پھر قبولیت کی گھڑی میں سے مانگی گئی کسی دعا کا حاصل، یا پھر اس زندگی میں کی گئی کسی نیکی کا صلہ۔ لیکن جو بھی ہے، اس کے ہونے کا احساس ہی خوبصورت ہے، کیونکہ اس کے ہونے سے میری دنیا خوبصورت ہو گئی ہے۔ امارا نے اس کے حق میں دعا کر کے جائے نماز سمیٹی اور پھر ایک نظر موبائل کو دیکھا، لیکن سفیان کی کوئی کال، کوئی میسج نہیں تھا۔ پھر سارا دن کی تھکان سے آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی، تبھی سے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو ٹائم دیکھا، بہت وقت کم بچا تھا یونی کے لیے۔ جلدی سے اٹھ کر تیار ہوئی تھی، ابھی سے زویا کو بھی منانا تھا جو اس کی ٹرپ پہ نہ جانے کی وجہ سے ناراض تھی۔ وہ یونی پہنچ کر اپنی کلاس میں آئی جہاں زویا منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی ٹائم تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ اب یہ محاذ بھی سر انجام دے لیا جائے۔ امارا نے زویا کے سامنے آتے کانوں کو ہاتھ لگاتے سوری بولا، جس پر اس نے منہ پھلا کر دوسری طرف کر لیا۔ امارا نے زویا کی بازو پکڑے اسے اپنی طرف گھمایا اور نہ آنے کی ساتھ وجہ بھی بتائی۔ بتاتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تو زویا نے اسے گلے لگا کر تسلی دی اور مان بھی گئی۔ تبھی ان کے سر کلاس روم میں داخل ہوئے اور پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد حسن نے نمین بیگم کو ہانیہ کے بارے میں سب بتا دیا، اور یہ بھی کہ میں نے نکاح بھی کر لیا۔ کیسے کیا یہ آدھا سچ آدھا جھوٹ بتا کر ان کو مطمئن کیا اور انہیں منا کر ہی دم لیا تھا۔ نوین بیگم نے اس شرط پر ناراضگی ختم کی تھی کہ وہ پہلے ہانیہ سے ملیں گی، اگر انہیں اچھی لگی ہانیہ تبھی رخصتی ہوگی۔ حسن نے بھی حامی بھر لی، وہ جانتا تھا ہانیہ ان کو ضرور پسند آئے گی۔ یہ ٹینشن تو ختم ہو گئی تھی اس کی۔ نوین بیگم سے وہ بہت پیار کرتا تھا، تبھی ان کی ناراضگی زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حسن ان کے پاس سے اٹھتے اب باہر آیا، گیٹ پہ چوکیدار کو کھڑے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ چوکیدار سے معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ گھر پہ انشا آئی تھی، تبھی آج اس نے انشا کو ہوٹل بلایا تھا ملنے کے لیے، جبکہ انشا نے آنے والے طوفان سے بے خبر حامی بھر لی۔ وہ اتنے میں ہی خوش ہو گئی کہ اتنے ٹائم بعد حسن نے اسے خود فون کر کے بلایا ہے۔ تبھی چہکتی ہوئی وہ ہوٹل پہنچی کہ آج وہ پھر سے سب غصہ ناراضگی بھلائی اسے اپنی محبت کا اظہار کرے گی۔ انشا ہوٹل میں داخل ہوئی جب سامنے ہی ٹیبل پہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے سگریٹ منہ میں دبائے سفید شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے مغرور سا شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پاس پہنچی، پرس اپنا ٹیبل پہ رکھا اور حسن کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ حسن نے اس کی طرف دیکھتے سگریٹ منہ سے نکال کر اس کی طرف دھواں اڑا کر سگریٹ دوبارہ منہ میں دبا لی۔ حسن، میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں آج، فائنلی تم اس مصیبت کو چھوڑ آئے۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی ہمارے درمیان وہ منحوس۔ انشا اپنی ہانکے جا رہی تھی جب حسن کی دھاڑ سے اس کا سانس خشک ہوا تھا۔ انف، بہت سن لی تمہاری بکواس، اب میری بات سنو۔ وہ مسز حسن عالم ہے، خبردار آئندہ اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے گدی سے زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ حسن نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر غصے سے اٹھتے دونوں بازوؤں کو ٹیبل پہ جمائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے یہ سب بولا، جو ضبط کے باوجود سرخ انگارہ بن گئی تھی۔ پھر آگے بڑھتے اس نے پیچھے سے اس کے بالوں کو زور سے جکڑا اور اس کا منہ دبوچ کر اپنے بالکل سامنے کیا۔ آج کے بعد میرے گھر آنے کی کوشش بھی مت کرنا، اور میری فیملی میرا سب کچھ ہے۔ ان کے آس پاس بھی نظر آئی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ شکل مت دکھانا مجھے اب اپنی، اور یہ خوش فہمی اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں کبھی تمہارا ہو سکتا ہوں۔ میں آج بھی ہانیہ کا ہوں اور کل بھی اسی کا رہوں گا، کوئی طاقت مجھے اس سے الگ نہیں کر سکتی، سمجھی تم؟ حسن اسے زور سے پیچھے کو جھٹکا دیتا وہاں سے باہر نکل گیا، کیونکہ اگر وہ اب اس کے سامنے 2 سیکنڈ بھی رکتا تو نہ جانے کیا کر گزرتا۔ انشا کی تکلیف کی شدت سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن ہونٹوں پہ زخمی سی مسکراہٹ سجائے وہ ہنستی تھی، اور پھر وہ اتنا ہنسی تھی پاگلوں کی طرح کہ پورا ہوٹل اس کی طرح متوجہ ہو چکا تھا۔ ہانیہ اتنی دنوں سے گھر میں بند پڑی تھی، دل ہر چیز سے اچاٹ ہوا پڑا تھا، نہ ٹھیک سے کچھ کھاتی پیتی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ سکینہ بیگم تو سمجھا
تھک گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی اسے اب اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ ابھی وہ ونڈو کے پاس بیٹھی بظاہر تو باہر ہوتی بوندا باری دیکھ رہی تھی۔ سردی کی پہلی بارش ہو رہی تھی، لیکن وہ ہر چیز سے بیزار پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھی کہ اسے سکینہ بیگم کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ہانیہ بس کر دو اب، کس چیز کا سوگ منا رہی ہو جو ختم نہیں ہو رہا تمہارا؟ کیسے کمرہ بکھرا پڑا ہے؟ یہی قسمت میں لکھا تھا، اب اسے قبول کر لو، پھر ہی زندگی آسان ہوگی۔ میں تمہاری ماں ہوں، تم اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں سکینہ بیگم نے کمرے میں آتے اس کے بیڈ پہ بکھرا سامان سمیٹا اور اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی جب ہانیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ چلو اٹھو، کمرے سے باہر نکلو، تمہیں بارش میں پکوڑے کھانا بہت پسند ہے نا؟ میں نے بنائے ہیں، چلو مل کر کھاتے ہیں، تمہارے بابا بھی تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ سکینہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کھینچتی باہر لے کر چل دی۔ لاؤنج میں احمد صاحب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سامنے ٹیبل پہ پکوڑوں سے بھری پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ سکینہ بیگم نے اسے لا کر صوفے پہ بٹھایا اور پکوڑوں کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ پکوڑے دیکھ کر اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ پھر وہ سب بھولے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ چائے پی کر وہ اٹھنے لگی جب احمد صاحب کی آواز پر رکی۔ ہانیہ، صبح تم یوں نہیں جا رہی ہو، تیار رہنا، میں دفتر جاتے ہوئے تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب کوئی بہانہ نہیں سنوں گا میں تمہارا۔ احمد صاحب نے چائے کا خالی کپ میز پہ رکھتے ہانیہ کو مخاطب کیا تھا۔ ہانیہ نے ہاں میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ اگلی صبح وہ تیار ہو کر یونی پہنچ گئی تھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑانے پر بینچ پہ بیٹھی رانیہ اسے نظر آئی تو وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی۔ ہانیہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جب رانیہ اسے ایک نظر دیکھ کر چیخ مار کر کھڑی ہوئی اور آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھا، پھر خوشی سے اس کے گلے لگی تھی۔ ہانیہ، تم کب آئی؟ کیسے آئی؟ تمہیں میں نے بہت مس کیا، مجھے تو لگا تھا تمہیں کھو دیا ہے میں نے۔ رانیہ خوشی سے چہکتی اس کے گلے لگی اور اس کی آنکھیں بھر آئی۔ ہانیہ بھی اتنے دنوں بعد اس سے مل کر اب اچھا محسوس کر رہی تھی۔ رانیہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے سب پوچھا۔ ہانیہ جیسے جیسے بتاتی گئی، رانیہ کے تاثرات بھی بدلتے جا رہے تھے۔ اسے دکھ تھا کہ اس کے ایک مذاق نے اس کی دوست کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ پھر اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے رانیہ نے ہلکی پھلکی کسی اور ٹاپک پہ گفتگو سٹارٹ کر دی۔ امی ادھر آئیں، بیٹھیں میرے پاس، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ سفیان نے ہچکچاتے ہوئے پروین بیگم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بات شروع کی تھی۔ اس وقت وہ پروین بیگم کے کمرے میں بات کرنے کی غرض سے آ کر بیٹھا۔ احمد کالج گیا ہوا تھا، جبکہ اکرام الحق اپنی ڈیوٹی پہ گئے ہوئے تھے۔ سفیان اپنی ماں کے ہی نزدیک تھا، اس لیے اس نے ان سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ کیا بات ہے سفیان؟ پہلے تو تم نے بات کرنے کے لیے کبھی اتنی تمہید نہیں باندھی، آج ایسی کون سی بات ہے جو تم سوچ رہے ہو؟ پروین بیگم نے اس کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ امی، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، بہت اچھی ہے وہ، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، یقیناً آپ کو بھی وہ پسند آئے گی، ابو سے بات آپ کریں گی۔ سفیان نے ایک ہی سانس میں آنکھیں بند کی سب کہہ ڈالا تھا، پھر آہستہ آہستہ ایک آنکھ کھولے ان کے تاثرات جانچنے چاہے تھے، جبکہ پروین بیگم تو ہکا بکا سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات سفیان کر رہا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے یہی دیکھا تھا کہ وہ تو لڑکیوں سے دور بھاگتا ہے۔ عریشہ سے اس کی چڑ سے بھی واقف تھی۔ انہیں اچھے سے یاد تھا کہ وہ کبھی بھی وہاں نہیں بیٹھتا تھا جہاں اس کی کزنز بیٹھی ہوتی تھی۔ پہلے تو انہوں نے سفیان کو گھورا تھا، لیکن پھر مسکرا دی کہ ٹھیک ہے، مجھے لڑکی کی تصویر دکھاؤ، پھر میں تمہارے بابا سے بات کروں گی۔ سفیان کی اٹکی سانس بحال ہوئی تھی اور وہ خوش ہو گیا تھا۔ امی، ایک بات اور بتانی تھی، سفیان نے سر کھجاتے پھر ان کو مخاطب کیا۔ وہ میں کل امارہ سے ملنے فیصل آباد جا رہا ہوں، آپ پلیز بابا کو سنبھال لیجیے گا اور میرے آنے کے بعد ہی ان سے بات کیجیے گا۔ پروین بیگم نے اس کے کان کو پکڑ کر مروڑا۔ اچھا تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے؟ آہ امی، کان تو چھوڑی میرا۔ سفیان نے اپنا کان چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ اوکے، میں ذرا مال جا رہا ہوں آپ کی بہو کے لیے شاپنگ کرنے۔ سفیان بیڈ سے چھلانگ لگا کر اترا اور کمرے سے باہر بھاگا تھا۔
پیچھے پروین بیگم اس کی خوشی دیکھ کر مسکرا دی۔ سفیان شاپنگ مال پہنچ کر ایک دکان پہ رکا جہاں اسے ایک ویلوٹ کی شال جس پہ تلے کا کام ہوا تھا امارا کے لیے بہت پسند آئی تھی۔ اس نے وہی خریدی۔ عزتوں والے ہی عزت تحفے میں دیتے ہیں، اپنی محبت کا سر ڈھانپتے ہیں، ان کے سروں سے چادر کھینچتے نہیں ہیں۔ ہر محبت کرنے والا شخص بد کردار نہیں ہوتا، کچھ سچی محبت بھی کرتے ہیں اور مرتے دم تک نبھاتے بھی ہیں۔ شال خریدنے کے بعد اس نے ایک پنک کلر میں ٹیڈی بیئر خریدا جو اسے بہت کیوٹ لگا، بالکل امارا کی طرح۔ اسے لگا یہ امارا کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ پھر ایک واچ خریدی کہ وہ جب جب اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھے گی اسے ہمارا ساتھ گزرا وقت یاد آئے گا۔ شاپنگ کرتے کرتے وقت کافی گزر گیا تھا، اندھیرا بڑھنے لگا تھا، اسے اکرام الحق کے آنے سے پہلے گھر واپس پہنچنا تھا، اس لیے جلدی جلدی اب اس نے واپسی کی راہ لی تھی۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے کمرے میں ان چیزوں کو چھپا کر سکون کا سانس لیا تھا۔ ہر طرف شور و غل تھا، عجیب سی اسمیل پورے بار کلب میں پھیلی ہوئی تھی۔ ڈانس فلور پہ اوباش لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ ناچنے میں مگن تھے۔ اندر کی دنیا باہر کی دنیا سے بہت الگ تھی۔ ایسے میں کاؤنٹر کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھی انشا حرام مشروب کو گھٹا گھٹ پی جا رہی تھی۔ ایک اور، اس نے گلاس کاؤنٹر پہ رکھتے ویٹر کو اشارہ کیا تھا۔ اتنے پینے کے بعد بھی وہ کچھ ہوش میں تھی۔ اسے حسن کے بولے کے الفاظ بھول ہی نہیں رہے تھے۔ مسز حسن عالم مائی فوڈ، تم صرف میرے ہو، کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں۔ انشا نے گلاس اٹھا کر فرش پہ پھینکا اور بالوں کو زور سے ہاتھوں میں جکڑے چیخی تھی۔ وہاں سے اٹھ کر وہ باہر نکلی اور لڑکھڑاتی ہوئی سڑک کے ایک طرف چلنے لگ گئی۔ جب موٹر سائیکل پہ آنے والے دو لڑکوں نے اسے چھیڑا، کہاں چلی میری بلبل، آؤ ہم چھوڑ آئیں جہاں جانا ہے تم نے۔ ایک لڑکے نے بائک سے اتر کر اس کے گلے میں ڈالے ہوئے مفلر کو کھینچ کر دور پھینکا اور ساتھ ہی اپنے دوسرے ساتھی کو آنکھ ونک کی۔ اس سے پہلے وہ اس کو ٹچ کرتا منہ پہ پڑنے والے مکے سے دور جا گرا تھا۔ پھر اس کے منہ پہ پڑنے والے پے در پے مکے سے وہ نیند جاں ہو کر گرا تھا جبکہ دوسرا وہاں سے دم دبا کر بھاگ گیا تھا۔ مفلر اٹھا کر اس شخص نے انشا کے گلے میں ڈالا جب انشا نے جھولتے ہوئے بند ہوتی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھنا تھا۔ ٹونی تم، اتنا کہہ کر وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ٹونی نے اسے پکڑ کر بازو میں اٹھا لیا، اس کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ ٹونی بھی بار کلب میں بیٹھا تھا، جب اس نے انشا کو باہر نکلتے دیکھا تو فاصلہ رکھتے اس کے پیچھے آیا تھا، لیکن دو لڑکوں کو اسے تنگ کرتا دیکھ برداشت نہ ہوا تبھی آگے بڑھ کر ان کی درگت بنائی۔ امارا اور زویا کینٹین میں بیٹھی اپنے دیے گئے آرڈر کا انتظار کر رہی تھی۔ امارا کو بیٹھے بیٹھے سفیان سے رات کو کی گئی بات یاد آئی جب دونوں نے ملنے کا ڈیسائیڈ کیا تھا۔ کن خیالوں میں کھو گئی میڈم، زویا نے اس کے آگے چٹکی بجا کر اسے ہوش دلائی اور اس کی توجہ سامنے پڑے برگر پہ دلائی۔ یہ کب آیا؟ امارا نے سیدھی ہو کر بیٹھتے زویا سے پوچھا۔ جب تم اپنے پیا من بھایا میرے جیجا جی کے خیالوں میں گم تھی، زویا شرارت سے بولی۔ امارا اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے زویا کو سفیان کے بارے میں بتایا تھا۔ تب سے زویا نے اسے چھیڑ چھیڑ کے جینا حرام کر دیا تھا۔ اچھا بابا معاف کر دو، اب کچھ نہیں کہتی تمہارے سیاں جی کو۔ امارا نے اسے آنکھیں دکھائی جس پر زویا کی معافی مانگتے پھر زبان پھسلی تھی۔ امارا نے غصے میں اپنے آس پاس دیکھا تو اور کچھ تو نظر نہیں آیا، اپنا بیگ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جو زویا نے بروقت کیچ کر لیا تھا۔ اوکے اوکے، اب کچھ نہیں بولتی۔ سوری برگر کھاؤ تم میری انارکلی، ورنہ تمہارے شہزادہ سلیم کہیں گے کہ تمہیں کچھ کھانے کو نہیں دیتی میں۔ امارا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی تو شکر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سفیان اسے ملنے آ رہا ہے، ورنہ نہ جانے زویا اس کا کیا حال کرتی۔ تصور کرتے ہی اس نے جھرجھری لی تھی۔ امارا مین گیٹ پہ کب سے کھڑی ہر طرف نظر دوڑا رہی تھی جب تھوڑی دور کھڑے عاقب نے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، جو آج رش ہونے کی وجہ سے آگے نہیں آ سکا تھا۔ امارا رش سے گزرتے ہوئے عاقب کی طرف جا رہی تھی جب گاڑی نے اچانک سے آ کر اسے ٹکر ماری تھی۔
احسان الحق سفیان کے چاچا باہر سے آ کر صوفے پر بیٹھے جب عریشہ فوراً پانی لے کر آئی تھی۔ انہوں نے پانی پیا اور گلاس اسے تھما دیا، لیکن اسے وہاں سے نہ ہلتے دیکھ انہوں نے عریشہ کی طرف دیکھا۔ کوئی بات ہے کیا، کچھ کہنا ہے؟ احسان الحق نے سیدھے ہو کر بیٹھتے اس سے پوچھا۔ جی بابا، وہ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ عریشہ نے آنکھیں جھکائے ان سے کہا۔ کیا مطلب؟ پڑھ تو رہی ہو اور کیسے پڑھنا؟ احسان الحق کی سمجھ میں نہیں آئی تھی بات، تبھی دوبارہ پوچھا۔ وہ بابا، میں اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ عریشہ نے گلاس سامنے ٹیبل پہ رکھ کر ان کے پاس نیچے بیٹھتے کہا۔ اسے امید تھی کہ اس کے بابا اس کی مان لیں گے۔ احسان الحق کچھ دیر تو خاموش رہے، پھر بولے تھے، نہیں، جو بھی پڑھنا ہے یہی رہ کر پڑھو۔ آج کل کے حالات سے تم ناواقف ہو بیٹی ہو تم میری، اور تمہارے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا میں۔ احسان الحق نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ بابا، میں تائی جان کے پاس بس کچھ نہیں سننا، مجھے جو بھی پڑھنا ہے یہی رہ کر پڑھو گی تم۔ احسان الحق اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے جب عریشہ بھی غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنا سارا غصہ کمرے کی بے جان چیزوں پہ نکالا تھا اور اوندھے منہ بیڈ پہ گر کر رو دی۔ دن چڑھا، سورج نے اپنا مکھڑا دکھایا، چڑیوں کی چہکار نے الگ سر بکھیرے تھے۔ رات ہوئی بارش نے موسم کو اچھا خاصا خوشگوار بنا دیا تھا۔ ایسے میں سفیان پروین بیگم کو بتائے ساری رات کا سفر کیے صبح صبح امارہ سے ملنے فیصل آباد پہنچ چکا تھا۔ اب وہ یونیورسٹی کے باہر بلو شرٹ بلیک جینز، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے دوسرا جینز کی جیب میں ہاتھ ڈالے بیگ کندھے پہ لٹکائے اس کے انتظار میں کھڑا ایک ایک سیکنڈ گن رہا تھا۔ انتظار کا ایک ایک پل اس کے لیے کسی صدی سے کم نہیں تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا جب وہ گاؤن پہنے میرون کلر کے دوپٹے کا حجاب بنائے سہج سہج کر چلتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ امارہ کو ایک نظر میں ہی دیکھتے سفیان کا دل کانوں میں بجا۔ امارہ جیسے جیسے اس کے قریب آ رہی تھی سفیان کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی، پلکیں جنبش کرنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ وہ ہر چیز بھولے بس اسے نہارنے میں مصروف تھا۔ جب امارہ نے قریب آتے ہی اس کی بازو پہ چٹکی کاٹی۔ آہ موٹی! سفیان کے منہ سے آہ نکلی جب امارہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسی۔ وہاں سے وہ دونوں نکل کر ایک پارک میں آ کر بیٹھے جہاں اتنا شور نہیں تھا، ہر طرف سکون کی ایک لہر تھی۔ امارہ تو پھر بھی تھوڑا نارمل بیہیو کر رہی تھی، اس کے برعکس سفیان کنفیوز دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے کدو، کیوں گھور رہے ہو؟ امارہ اس کے یک ٹیک دیکھنے پر شرارت سے بولی۔ سفیان نے برا مانتے نظریں گھمائی۔ جب امارہ کے دل کو کچھ ہوا تبھی جلدی سے اس کا منہ پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ تمہاری ہی ہوں، جتنا مرضی دیکھو مجھے، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ اس کے نرم ملائم ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پہ محسوس کر کے دل الگ لے پہ دھڑکا تھا، اور پھر سے تمہارے لمس کی تازگی میرے رگوں میں سرایت کر رہی ہے۔ کہاں گم ہو جاتے ہیں آپ جناب؟ امارہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ کہیں نہیں، چھوڑو تم یہ دیکھو۔ سفیان نے سر چٹکتے بیگ سے اس کے لیے کی گئی شاپنگ نکالی۔ اپنی آنکھیں بند کرو جلدی سے، سفیان نے نیا حکم صادر کیا، جس پہ امارہ نے آنکھیں پھیلا کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھورا۔ ہائے میں تو ڈر گیا، اور آنکھیں بڑی کرنے کو نہیں بند کرنے کو بولا ہے میں نے موٹی۔ میں کہاں سے موٹی لگتی ہوں تمہیں کدو؟ امارہ نے مصنوعی گھوری سے نواز کر ہاتھ کا پنچ بنا کر اس کے کندھے پہ مارا۔ وہ بعد میں بتاؤں گا، چلو شاباش جلدی سے آنکھیں بند کرو اپنی۔ سفیان نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر انہیں بند کیا۔ پھر اس نے بلیک ویلوٹ کی شال نکال کر اسے پہنائی تھی۔ اب اپنی آنکھیں کھولو۔ آج سے تم میری عزت ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ اتنی ہی عزت دوں گا جتنی تم ڈیزرو کرتی ہو۔ سفیان کی اتنی محبت پر امارہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اس نے پیار سے شال پہ ہاتھ پھیرا، اسے بہت پسند آئی تھی شال۔ تھینک یو سو مچ سفیان، تم بہت اچھے ہو کدو۔ امارہ نے نم آنکھوں سمیت اس کی طرف دیکھا۔ پھر سفیان نے امارہ کو واچ اور ٹیڈی بیئر تھمایا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے یہ گھڑی تمہیں کیوں گفٹ کی؟ سفیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ کیوں؟ امارہ نے پھٹ پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں تم جب بھی اس گھڑی میں چلتے وقت کو دیکھو تو تمہیں احساس ہو کہ تمہارا ہر وقت ہر لمحہ میرا ہے، تم مجھے کبھی بھولو نہیں۔ یہ ہمارا ساتھ میں گزرا ہر پل یاد کروائے گا تمہیں۔ اور ہاں، یہ ٹیڈی بیئر، اسے تم سوتے وقت ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ اسے سفیان سمجھ کے کبھی کبھی باتیں بھی کر لیا کرنا۔
کبھی کبھی کیوں؟ امارا نے ٹیڈی کو ہگ کرتے پوچھا۔ کیونکہ تم زیادہ تر بات مجھ سے کیا کرو گی نا پاگل۔ جب کبھی میں نہیں ہوں گا تو اس سے کر لیا کرنا سمپل۔ سفیان کپڑے جھاڑتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور امارا کے سامنے ہاتھ پھیلایا، جسے تھوڑا جھجکتے ہوئے امارا نے تھام لیا۔ اب کہاں جانا ہے؟ کہو تو سسرال لے چلوں؟ اب کی بار سفیان شرارت سے بولا۔ وہ تو جب آپ ڈولی لے کر آئیں گے تب ہی چلوں گی۔ بس یہاں سے گھر جا کر میں اس بارے میں سوچتا ہوں، فی الحال کھانا کھانے چلتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں نے ایک اچھے سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا۔ یوں دونوں ایک خوبصورت دن ساتھ گزار کر امارا اپنے گھر چلی آئی اور سفیان اسلام آباد کے لیے نکل گیا۔ گزر گئے ہیں بہت دن رفاقت شب میں، ایک مدت ہو گئی وہ چہرہ چاند سا دیکھے، تیرے سوا بھی کئی خوش رنگ نظر تھے مگر، جو تجھے دیکھ چکا ہو وہ اور کیا دیکھے۔ حسن بستر پہ لیٹا کروٹ پہ کروٹ بدل رہا تھا۔ کتنے دن گزر گئے تھے اس دشمن جاں کو دیکھے بغیر، لیکن اب مشکل ہو رہا تھا وقت کا گزرنا۔ یہ عشق کم بخت چیز ہی ایسی ہے، جس سے یہ ہو جائے وہ پھر اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر لاکھ سمجھائیں دل کو، لاکھ تسلیاں دیں، سب بے معنی ہوتا ہے۔ حسن کی بھی اب کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اتنے دنوں سے اسے دیکھا نہیں تھا، اس کی آواز نہیں سنی تھی، تو اب دل بہت بے چین سا تھا، کسی طور دل بہل نہیں رہا تھا۔ ایک تو اس کے پاس ہانیہ کا فون نمبر بھی نہیں تھا کہ بات ہی کر لے اس سے۔ تبھی الجھتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا اور سائڈ ٹیبل پہ پڑے سگریٹ کی ڈبی سے سگریٹ نکال کر منہ میں دبا لی، لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ جب محبوب کا نشہ سر چڑھ کر بولے تو کوئی عام سا نشہ انسان کو کہاں مسرور کرتا ہے۔ سگریٹ منہ سے نکال کر ایش ٹرے میں مس لی اور پھر ہانیہ کو سوچتا سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ سچ کہوں تو ان ٹھٹھرتی شاموں میں تمہارے نہ ہونے کا احساس میری سانسیں تک منجمد کر دیتا ہے، مگر ان جان لیوا فاصلوں کے باوجود بھی میں نے کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں سمجھا۔ تمہارا احساس میرے تخیل کو زندہ رکھتا ہے، مجھے مکمل کرتا ہے۔ حسن نے اب سوچ لیا تھا وہ کل ہی ہانیہ سے ملنے جائے گا، پھر اس سے بات کر کے اس کی مرضی شامل کر کے جلد ہی رخصتی کروا لے گا۔ گزر گئے ہیں بہت دن رفاقت شب میں، ایک مدت ہو گئی وہ چہرہ چاند سا دیکھے، تیرے سوا بھی کہیں خوش رنگ نظر تھے مگر، جو تجھے دیکھ چکا ہو وہ اور کیا دیکھے۔ حسن بستر پہ لیٹا کروٹ پہ کروٹ بدل رہا تھا۔ کتنے دن گزر گئے تھے اس دشمن جاں کو دیکھے بغیر، لیکن اب مشکل ہو رہا تھا وقت کا گزرنا۔ یہ عشق کم بخت چیز ہی ایسی ہے، جسے یہ ہو جائے وہ پھر اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر لاکھ سمجھائیں دل کو، تسلیاں دے، سب میں معنی ہوتا ہے۔ یہ تو پہلے پڑھ گئی تھی آئی تھنک، دوبارہ وہی پیج آ گئے۔ جم سے فارغ ہو کر حسن ڈائننگ ٹیبل پہ آ بیٹھا جب نوین بیگم نے ترچھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ کبھی بھی وہ آفس کے لیے تیار ہوئے بغیر ناشتہ کرنے نہیں بیٹھا، لیکن آج پہلی دفعہ ہوا تھا ایسا۔ آفس جانے کی ارادہ نہیں ہے کیا؟ نوین بیگم نے بریڈ پہ جیم لگاتے ہوئے حسن سے پوچھا۔ نہیں موم، آج مجھے ایک ضروری کام سے کہیں باہر جانا ہے، حسن نے جوس گلاس میں انڈیلتے نگاہیں چراتے جواب دیا، مبادا ان کو کہیں شک ہی نہ پڑ جائے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ نوین بیگم نے سبھی سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور مسکرا دی، کیونکہ وہ ماں تھی، جانتی تھی کہ اس سے کون سا ضروری کام ہو سکتا ہے۔ ماں تو بچوں کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہیں۔ نوین بیگم کو مسکراتے دیکھ حسن بھی مسکرا دیا اور جلدی سے وہاں رفو چکر ہونے میں ہی عافیت جانی۔ تیار ہو کر اب وہ گھر سے نکل آیا۔ فلائٹ کی ٹکٹ وہ رات کو ہی بک کروا چکا تھا اور اب کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ آ تو گیا تھا لیکن اب سوچ رہا تھا کہ وہ کہے گا کیا۔ خود میں ہمت مجتمع کرتے اس نے بیل بجا ہی دی تھی۔ اسے خود پہ حیرانگی ہو رہی تھی کہ حسن عالم جو کبھی کسی سے نہیں ڈرا، آج اپنے ہی سسرال اپنی بیوی سے ملنے کے لیے آنے کو ڈر رہا تھا۔ مضحکہ خیز احمد صاحب نے دروازہ کھولا تو اتنے دنوں بعد حسن کو یوں دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی، کیونکہ جب سے وہ گیا تھا تب سے کوئی رابطہ اس نے نہیں کیا۔
ایک دفعہ تو احمد صاحب کو لگا کہ کہیں انہوں نے جلد بازی میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر ڈالا، لیکن آج حسن کو یہاں دیکھ ان کے سارے شک و شبہات دور ہو گئے تھے۔ حسن نے ہی آگے بڑھ کر احمد صاحب کو گلے لگائے، جس سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹے تھے۔ حسن کو لیے وہ اندر آئے۔ ہانیہ جو دوپٹے کو اپنی کمر کے ارد گرد باندھے لان میں ہی پھولوں کے پودوں کو پانی دے رہی تھی، چہرے پہ جا بجا ہلکی ہلکی سی مٹی لگی ہوئی تھی، جو شاید پودوں کو ٹھیک کرتے وقت لگی تھی۔ جیسے ہی گھومی حسن کو اپنے سامنے دیکھ ساکت ہو گئی تھی۔ حسن آپ، منہ سے ہلکی سی آواز برآمد ہوئی تھی۔ حسن جو نہ جانے کب سے وہاں کھڑا اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کی تشنگی مٹانے کی کوشش میں تھا، اب اپنی گلاسز اتارے اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ احمد صاحب بھی حسن کو وہیں چھوڑے اندر چلے گئے تھے۔ ہانیہ نے پانی کے پائپ کو غصے سے وہیں پھینک کر اندر کی طرف دوڑ لگا دی اور جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اب یہ تو طے تھا کہ جب تک وہ یہاں سے جائے گا نہیں، ہانیہ کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ سکینہ بیگم نے خوب آؤ بھگت کی تھی۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی، ہانیہ نے باہر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سکینہ بیگم بار اسے سمجھانے گئی لیکن وہ نہ مانی۔ اوکے انکل، پھر میں چلتا ہوں۔ حسن نے کھڑے ہوتے احمد صاحب سے اجازت چاہی۔ آج رات یہیں رک جاؤ بیٹا، صبح چلی جانا ہے۔ نہیں انکل، میری صبح بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس کے لیے جانا ضروری ہے، میں پھر آؤں گا اپنی موم کے ساتھ رخصتی کی تاریخ لینے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہانیہ تمہاری امانت ہے، جب چاہے آ کر لی جانا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ احمد صاحب اسے گیٹ تک رخصت کرنے آئے تھے۔ ہانیہ دوپہر سے کمرے میں بند رہ کر بور ہو گئی تھی، اب تو بھوک بھی اسے ستانے لگی، لیکن حسن کا سامنے جانے کا سوچ کر بھی اسے غصہ آ رہا تھا۔ تبھی بھوک برداشت کرتی اس نے آج بھوکے ہی سونے کا ارادہ کیا۔ حسن کو 100 صلواتیں سنانے کے بعد وہ کمفرٹر سر تک تانے لیٹی ہی تھی جب کھڑکی کے زور سے کھلنے کی آواز آئی اور ڈر کے مارے وہ کانپنے لگ گئی۔ منہ میں آیت الکرسی کا ورد کرتے وہ خود کو خود میں ہی سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ کمفرٹر ہٹا کر ایک دفعہ دیکھ تو لے کون کمرے میں۔ اندر آنے والے شخص نے سامنے بیڈ پہ اسے کمفرٹر میں ہی گٹھلی بنتے دیکھ مبہم سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی تھی۔ ڈرپوک چوہیا! حسن نے اس کے قریب جاتے ہی ایک جست میں اسے کمفرٹر کھینچا، جب ہانیہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے زور سے چیخی، جس پر حسن نے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے اسے چپ کروایا کہ کہیں انکل آنٹی اٹھ کر نہ آ جائیں۔ اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، وہ تو شروع سے ہی بے باک آزاد خیال رہا تھا، لیکن اسے ہانیہ کی عزت کی پرواہ ضرور تھی۔ ہائے روندو بیبی، جسٹ کام ڈاؤن، میں ہوں تمہارا حسین شوہر، رونا بند کرو ڈرپوک چوہیا، کیوں چھپ رہی تھی مجھ سے؟ حسن نے اسے شدت جذبات سے اپنے ساتھ لگا کر اس کے بال سہلائے اور اسے ریلیکس کیا۔ جب وہ کچھ سنبھلی تو غصے سے اس نے حسن کو خود سے دور دھکیلا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ یو لوفر، ٹھرکی، بدتمیز جاہل انسان! ہانیہ نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا تھا، اس سے پہلے وہ دوسرا مارتی حسن نے اس کے بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے وہ اس کے کشادہ سینے سے آ ٹکرائی۔ ہانیہ سے کچھ سخت سنانے لگی تھی جب دروازہ بجا۔ ہانیہ بیٹا دروازہ کھولو، تم ٹھیک ہو نا؟ چھوڑے مجھے حسن، میں ابھی سب کو بتاتی ہوں۔ آپ زبردستی میرے کمرے میں گھس آئے ہیں۔ اچھا کیا بتاؤ گی؟ کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے کمرے میں زبردستی گھس آیا ہے، سٹرینج نا؟ اوکے جاؤ بتاؤ جا کر، شاباش میں یہیں بیٹھا ہوں۔ حسن بازوؤں کو سر کے نیچے فولڈ کیے سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ ہانیہ دروازہ کھولو، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ دروازہ دھڑ دھڑ بجا اور اتنی دیر میں پھر سے سکینہ بیگم کی پریشانی میں ڈوبی آواز آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، بس ایک جنگلی بلّا کھڑکی سے اندر آ گیا تھا تو ڈر گئی تھی، اب وہ چلا گیا ہے، آپ بھی جائیں اور سونے دیں مجھے۔ ہانیہ نے حسن کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ چلیں آپ بھی شرافت سے نکلیں یہاں سے، ورنہ میں سچ میں شور مچا دوں گی۔ وہ حسن کو بیڈ سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جب خود میں ہی الجھتی اس کے اوپر گری۔ حسن نے بھی بے اختیار اسے تھامتے گرنے سے بچایا، جس پر ہانیہ بوکھلائی۔ اب سچویشن یہ تھی، ہانیہ کے دونوں ہاتھ حسن کے کندھوں پر تھے اور حسن نے اسے کمر سے پکڑا ہوا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تو ہانیہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ حسن کی نظر اس کے ہونٹوں کے پاس بنے تل پہ پڑی
تو بے اختیار ہو کر وہ اس پہ جھکا اور دل پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ہانیہ کی شرم سے گال لال ہو گئے، دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ خود پہ اپنے محرم کا پہلا لمس محسوس کر کے اسے اپنا آپ معتبر لگا تھا۔ حسن کی بھی اسے مزاحمت نہ کرتے دیکھ ہمت بڑھی۔ وہ اس کے ہونٹوں پہ جھکنے لگا۔ جب ہانیہ نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر اسے روکا تب وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ بوسہ دے وہ پیچھے ہٹا، جیب سے سیل فون نکال کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ یہ تمہارے لیے لایا تھا میں، کوئی بھی پریشانی ہو کبھی بھی فون کر لینا مجھے میری روندو بیبی۔ بہت جلد آؤں گا تمہیں اپنی دسترس میں لینے۔ اب یہ دوری مزید برداشت نہیں کر سکتا میں، سو بی ریڈی فار دس۔ اس کی پیشانی پہ اپنا لمس چھوڑتے وہ جس راستے آیا تھا اسی سے واپس چلا گیا۔ امارا بیڈ پہ سب سامان پھیلائے بیٹھی شال دوبارہ سے دیکھ رہی تھی۔ اسے حقیقتاً وہ بہت پسند آئی تھی۔ شال کو اپنے اوپر لیتے آئینے میں خود کو دیکھ کر سفیان کا تصور پردے میں لہرایا اور وہ شرما گئی تھی۔ دھیرے سے اس نے کچھ گنگنایا تھا۔ بارش بادل تم اور میں، خوشبو موسم تم اور میں، کالے بادل رم جھم بارش، نیلا آنچل تم اور میں، بہتی ندیاں گرتا پانی، آنکھیں آنسو تم اور میں، پاس کسی دریا کے کوئی بھیگا جھونپڑ تم اور میں، دور کہیں کوئل کی کوکو گہرا جنگل تم اور میں، برکھا رم جھم گیت سنائے جھرمٹ ڈالے تم اور میں، دور کہیں پر چھوٹا سا ایک کچا سا گھر تم اور میں، کندھا تیرا اور سر میرا، پاگل سی چپ اور تم اور میں۔ پھر ٹیڈی بیئر بھی اسے اتنا کیوٹ لگا کہ جھٹ سے اسے ہگ کر لیا اور واچ وہ ابھی پہن کے دیکھنے ہی لگی کہ امارا آکے بھی اسے آوازیں دیتا ڈھونڈتا اس کے کمرے میں پہنچا تھا۔ امارا نے جلدی جلدی سب سمیٹ کر الماری میں پٹکا کہ اگر کسی نے دیکھ کے پوچھ لیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے تو وہ کیا جواب دے گی۔ اس نے سوچ رکھا تھا صحیح وقت آنے پر وہ اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرے گی۔ جی جی بھیا، امارا نے ہکلاتے جواب دیا۔ کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عاقب نے بڑھتے اس کے ماتھے کو چھوا جہاں پسینے کی چند ننھی بوندیں جگمگا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ پریشان مت ہوں۔ آپ بتائیں نا کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے، کچھ ہوا ہے؟ اف چھپکلی، تمہارے چکر میں بھول ہی گیا میں، میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے جو تمہیں سنانی ہے۔ مجھے ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب مل گئی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ فائنلی اب تمہاری بیکار نوکری سے میری جان چھوٹی چویا۔ آکے وہیں بیڈ پہ بیٹھے اس کے سامنے اپنی بتیسی دکھاتے اور پیر پسارے بیٹھ گیا۔ وہیں ہمارا اپنی آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورے جا رہی تھی۔ میں آپ سے کون سی نوکری کروا رہی ہوں؟ جھوٹے انسان، شرم آنی چاہیے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے، امارا تڑک کر بولی۔ یہ روز یونی لے جانے اور لانے کا کام تمہارے ابا نہیں کرتے بندریا؟ مفت کا ڈرائیور ملا ہوا تھا تمہیں ہوں، اب خود آیا جایا کرنا میری بلا سے۔ عاقب نے اسے اچھے سے سنائی جب امارا نے بھی بنا لحاظ کیے حساب برابر کیا۔ کوئی احسان نہیں کرتے تھے آپ، بہن ہوں آپ کی، یہ میرے سب کام کرنا آپ پہ فرض ہے، سمجھے آپ؟ آئے بڑے احسان جتلانے والے۔ امارا منہ چڑھا کر اس سے باہر بھاگی تھی۔ رک چھپکلی، تجھے تو میں بتاتا ہوں۔ عاقب بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ان دونوں کی ہی نوک جھوک سے گھر میں رونق تھی، یہ گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا، لیکن کون جانے یہ خوشیاں کب تک قائم رہنے والی تھی۔ دور کھڑی زندگی مسکرا رہی تھی۔ سفیان صبح کے 6 بجے گھر پہنچا تھا۔ ہر طرف سناٹا، گہری خاموشی کا راج تھا۔ گھر میں سب سو رہے تھے جب وہ بھی دبے پاؤں اپنے کمرے میں پہنچا۔ فریش ہو کر اس نے نماز ادا کی اور ساری رات نہ سونے کی وجہ سے آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے۔ تبھی اب کان منہ لپیٹے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح وہ 12 بجے قریب اٹھ کر نیچے آیا۔ اکرام الحق اپنی ڈیوٹی پہ جا چکے تھے اور چھوٹا احمد وہ کالج گیا ہوا تھا۔ پروین بیگم دوپہر کے کھانے میں مصروف تھی۔ ماما کیا کر رہی ہیں آپ؟ مجھے ناشتہ بنا دیں۔ سفیان چلتا ہوا کچن کے دروازے پہ آ کے رک گیا اور ہاتھ باندھے وہیں کھڑا رہا۔ آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا خمار سا تھا، جیسے زبردستی اٹھ کر نیچے آیا ہو۔ یہاں کیوں آگے؟ باہر بیٹھو، لے کر آتی ہوں ناشتہ تمہارے لیے۔ پروین بیگم نے چاولوں میں کف گیر چلاتے ہوئے جواب دیا۔ سفیان باہر جا کر بیٹھا جب پروین بیگم اس کے لیے ناشتہ لے آئی۔ اس سے پہلے وہ جاتی سفیان بول پڑا، ماما آپ بھی بیٹھے نا میرے پاس، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔
ماما بابا سے آپ کب بات کریں گی؟ میں چاہتا ہوں آپ جلدی سے میرا رشتہ لے کر وہاں جائیں اور وہ جلد از جلد اس گھر میں بہو بن کے آ جائے۔ آپ سارا دن اکیلی کام کرتی رہتی ہیں، ہمارا آ جائے گی تو آپ کی بھی ہیلپ ہو جایا کرے گی۔ سفیان نے کان کھجاتے اپنا مدعا بیان کیا۔ بیٹا جی میری چھوڑو، اپنی بات کرو، مجھے تو ایسی کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں ابھی 3-4 سال اس بارے میں نہیں سوچتے۔ تمہاری عمر ہی کتنی ہے ابھی، اور وہ بچی بھی پڑھتی ہوگی، اس لیے پہلے پڑھ لکھ جاؤ پھر سوچیں گے۔ پروین بیگم نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا تھا۔ وہ تو کل شام ہی اکرام الحق سے اس بارے میں سرسری سی بات کر کے ان کا ریاکشن دیکھ چکی تھی۔ وہ اچھا خاصا ان پہ بھڑکے تھے کہ اب ان کا بیٹا ایسے گل کھلائے گا۔ انہوں نے شکر کیا تھا کہ ان کی بیٹی نہیں کوئی۔ ماما کہاں کھو گئی آپ، اور میں 3-4 سال انتظار نہیں کر سکتا۔ پلیز آج ہی بابا سے بات کرنے، ورنہ میں خود کر لوں گا۔ سفیان بزید دعا تھا۔ پروین بیگم اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ کر ہمت ہی نہیں کر پائی تھی کہ اسے کچھ بتاتی۔ اچھا میں کوشش کروں گی، وہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور سفیان ناشتہ کرنے میں مگن ہو گیا۔ حسن اس وقت آفس میں بیٹھا ایک ضروری میٹنگ میں جانے کے لیے فائل پہ نظر ثانی کر رہا تھا جب اس کے کیبن کا ڈور ناک ہوا۔ یس کمنگ۔ حسن نے فائل پہ ہی نظر مرکوز کرتے اندر آنے والے کو اجازت دی، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب کوئی نہ بولا تو اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ آئندہ میرے سامنے مت آنا، لیکن تم ڈھیٹ پھر یہاں آ گئی۔ حسن انشا کو اپنے سامنے دیکھ غصے سے آگ بگولا ہوتا ایک ہی جست میں اٹھ کر اس تک پہنچا اور اس کی گردن دبا گیا۔ حسن چھوڑو مجھے، پاگل ہو گیا ہو کیا؟ انشا نے اپنا گلا چھڑوانے کی سے بھرپور کوشش کی تھی جب اس نے جھٹکے سے اسے خود ہی چھوڑ دیا۔ کیوں آتی ہو تم بار بار میرے سامنے؟ یو ڈیم اٹ! اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس نے زور سے ٹیبل پہ ماری۔ حسن مجھے معاف کر دو، دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں حسن، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی، 2 ٹکے کی کیا کہا تم نے اسے؟ 2 ٹکے کی؟ وہ مسز حسن عالم ہے، سنا تم نے؟ مسز حسن عالم۔ حسن نے بے دردی سے اس کے بالوں کو جکڑ کر اپنے کیبن سے باہر دھکیلا تھا اسے۔ گارڈ گارڈ وہ چلایا تھا جب گارڈ فوراً حاضر ہوا تھا۔ اس کو ابھی کے ابھی یہاں سے دفع کرو، آج کی بات یہ مجھے یہاں دیکھی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا میں، سمجھے؟ انشا نے حیرانگی سے اس لڑکی کے لیے پاگل پن اور جنون دیکھا تھا۔ نم آنکھوں سمیت انشا نے اس کے گریباں تک پہنچنا چاہا۔ حسن تم بھی تڑپو گے اس کے لیے، دیکھنا جیسے میں تمہارے لیے تڑپتی ہوں، یہ میری بد دعا ہے۔ حسن عالم اور تڑپے گا کبھی نہیں، اس نے کہکا لگاتے انشا کے منہ پہ دروازہ بند کیا تھا اور گارڈ انشا کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے جو وہاں ہلنے سے بھی انکاری تھی۔ ہانیہ یونی سے واپس گھر آئی جب لاؤنج کے دروازے پہ کچھ آوازیں سن کر اس کے قدم ٹھٹک کر رکے تھے۔ بہن ایسی کون سی آفت پڑی ہے جو یوں چپ چاپ لڑکی کا نکاح پڑوا دیا، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی؟ یوں چھپ چھپا کر نکاح کرنے کی ضرورت کیوں آن پڑی بہن؟ ایسا تو ہم نے نہ کہیں دیکھا نہ سنا۔ اکلوتی بیٹی ہے تمہاری، ہم نے تو سمجھا تھا تم دھوم دھام سے بیٹی کی شادی کرو گے۔ کہیں لڑکی بھاگنے تو نہیں لگی تھی جو یوں اپنی عزت بچانے کی خاطر اس کا نکاح کر ڈالا؟ 2 محلے کی عورتیں سکینہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھی تھیں۔ ان میں سے ایک اپنے بیٹے کا رشتہ لائی تھی، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ ہانیہ کا نکاح ہو گیا ہے تو یہ بکواس کرنی شروع کر دی۔ ہانیہ کی یہی بس ہو گئی تھی، تبھی تن فن کرتی وہ اندر پہنچی۔ بس کر دیں آنٹی، خدا کا خوف کریں، کچھ جو منہ آ رہا ہے بولتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے گھر جو بھی ہو رہا ہے اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اگر میری جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تب بھی آپ یہی کہتی کیا؟ ہانیہ کا غصے سے سانس پھولنے لگ گیا تھا۔ پھر وہ مزید بولی، آپ جانتی ہیں کہ الفاظ کی اپنی ہی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے، بولنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ اگلے بندے پہ کیا اثر کریں گے، اور ان لفظوں کے ہاتھوں میں لہجے کا اصلہ تھما دی جائے تو یہ وجود کو چھلنی کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ انہیں ادا کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے یہ کسی کے وجود کو سمیٹیں گے یا کرچی کرچی بکھیر دیں گے، کیونکہ یہ ادائیگی کے غلام ہوتے ہیں۔ بولتے بولتے اب اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ ارے چلو بہن، ہم یہاں بےعزتی کروانے نہیں آئے، اس لڑکی کی تو زبان ہی بہت لمبی ہے۔ ارے ہم تو ترس کھا کر رشتہ لائے تھے کہ جو لڑکی 2 دن گھر سے باہر رہی ہو اسے بھلا کون شادی کرے گا، لیکن بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ اب وہ دونوں وہاں سے اپنے پرس اٹھاتی باہر کو چل دی۔
ہانیہ اور سکینہ بیگم کی تو زبانی تالو سے چپک گئی تھی. ان کی ایسی باتیں سن کر ہانیہ ان پہ لعنت کے 2 حرف بھیجتی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی. جب صوفے پہ پڑا فون رنگ ہوا، بیگ کو زور سے بیڈ پہ پٹکا اور موبائل اٹھا کر اسے ایسے گھورا جیسے کال ملانے والا اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو اور وہ اسے نظروں سے ہی کچا چبا لے گی. فون یس کرتے کان سے لگایا ہی تھا کہ وہ پھٹ پڑی. مسٹر حسن اعلیٰ، مجھے ابھی اور اسی وقت آپ سے طلاق چاہیے. سن رہے ہیں نا آپ؟ مجھے آپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا. وہ بول کر خاموش ہوئی تھی جب دوسری طرف کی بات پوری سننے سے پہلے فون بند کر کے پھینکا اور غصے سے واش روم میں بند ہوئی تھی. حسن اس وقت اپنے کمرے سے منسلک بالکنی میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا. انشا کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی. وہ انشا کے ساتھ ایسا بیہیو ہرگز نہیں رکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بہت اچھے دوست بھی رہ چکے تھے، لیکن وہ جب ہانیہ کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولتی تو وہ واپس سے باہر ہو جاتا. اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے چھن سے اس کا روتا چہرہ کپکپاتا وجود ذہن کے پردے پہ لہرایا. کاش کہ کبھی جذبات کے بھی ایکس رے ہوا کرتے تو تمہیں اپنے دل کے ایکس رے بھجواتا، دل میں چھپے سارے جذبات دکھاتا. تم بن میری صبحیں، میری شامیں اور میرے چاروں پہر کس قدر ادھورے نامکمل ہیں تمہیں سب بتاتا. میری جسم، میری روح میں تمہارا پیار کس طرح شامل ہے تمہیں سب دکھاتا، تمہیں سب بتاتا. دل بے قابو ہو رہا تھا. اس نے دل کی خواہش کی تکمیل کرنے کے لیے اسے کال ملاتے وہ کمرے میں چلا آیا اور بے صبری سے اس کے کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگا جو تیسری بیل پہ ہی اٹھا لی گئی تھی. ہیلو قلب من، کیسی ہو میری جان؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولا، لیکن اس کے اگلے الفاظ سنتے اس کا غصہ سوے نیزے پہ پہنچا تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالنے کی؟ تم صرف میری ہو. ایک دفعہ پھر انشا کے کہے الفاظ اس کے ذہن میں گھومے اور وہ دھڑا تھا. میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر. تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ڈیم اٹ. فون اٹھا کر زور سے دیوار پہ مارا تھا. بالوں کو دونوں ہاتھ میں جکڑے وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا. آج پھر وہ بے انتہا رویا تھا اپنی محبت کے لیے، اپنے بے انتہا عشق کی خاطر جو اس کی رگ میں اتر کر اپنی جڑیں پکڑ چکا تھا. اے خدایا ہمیں ہار سے بچانا کہ آیا ہے اب امتحان کا زمانہ. کیا صرف لڑکیاں محبت نہ ملنے پر روتی ہیں؟ نہیں، مرد بھی اپنی محبت کے نہ ملنے پر تڑپتا ہے. اتنا ہی بے بس ہوتا ہے، اتنا ہی مجبور ہوتا ہے. یہ محبت ہی اسے بے حس بھی بنا دیتا ہے، یہ محبت ہی اسے خود غرض بھی بنا دیتی ہے. آج ایک مرد اپنی محبت، اپنے عشق کی خاطر اس سے بھیک مانگ رہا تھا. وہ گھر کا لاڈلا آج کسی کے سامنے فقیر بنا بیٹھا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ مرد اگر بندے کا پتر ہو اور عورت میں بے وفائی کے جراثیم نہ پائے جاتے ہوں تو دوستی ہو یا محبت قبر کی دیوار تک ساتھ نبھاتی ہیں. سفیان اتنے دن گھر گزر جانے کے بعد آج اکرام الحق کے سامنے خود میں ہمت پیدا کرتے بات کرنے کی غرض سے بیٹھا بار بار اپنی پیشانی مسل رہا تھا. کیا کہنا چاہتے ہو برخوردار؟ کیا بات پریشان کر رہی ہیں تمہیں؟ اکرام الحق نے نیوز پیپر فولڈ کر کے رکھا اور چائے کا کپ اٹھایا جو ابھی پروین بیگم رکھ کر گئی تھی اور اشارے سے سفیان کو منع کر رہی تھی. بابا وہ میں کس لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ رشتہ لے کر جائیں وہاں. سفیان نے اپنا مدعا بیان کر کے اکرام الحق کی طرف دیکھا جو غصے سے گھورتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہے تھے. تمہیں تمہاری ماں نے بتایا نہیں کہ میں منع کر چکا ہوں؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا ایسا؟ ہم نے بچپن میں ہی تمہارا رشتہ عریشہ کے ساتھ طے کر دیا تھا. تمہاری شادی اسی سے ہوگی، بس بات ختم. اکرام الحق نے درشتی سے اپنی بات کر کے اس پہ آج یہ نیا انکشاف کر کے سفیان کے پیروں تلے سے زمین کھینچی. وہ جہاں کا تہاں رہ گیا. میں ہرگز عریشہ سے شادی نہیں کروں گا. سن رہے ہیں نا آپ؟ کبھی نہیں کروں گا. میں امارہ سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا. آپ پھر چاہے کچھ بھی کر لیں. سفیان نے زور سے مٹھیاں بھیتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرتے اپنا لہجہ حتی الامکان دھیما رکھنے کی کوشش کی تھی. بدتمیزی تو وہ کسی صورت نہیں کر سکتا تھا، لیکن سفیان کے جنونی پن سے تو آج پروین بیگم بھی ڈر گئی تھی. پہلی دفعہ باپ بیٹا مد مقابل تھے. لیکن تم جو چاہتے ہو وہ بھی کسی صورت نہیں ہو سکتا. میں اپنی زبان سے مکر نہیں سکتا. تمہاری شادی بس عریشہ سے ہوگی. یہ بات ذہن نشین کر لو اپنی، سمجھے؟ اکرام الحق اپنا فیصلہ سناتے یہ جا وہ جا، جبکہ سفیان نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا
اور عریشہ کو تو وہ دیکھ لے گا۔ پاس پڑی کرسی کو وہ بے دردی سے ٹھوکر مارتا باہر کو نکل گیا۔ ہاں جی، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔